ستر العورت سترل ستر ستر العورت عورت، علی ستر العورت، یہ مضاف ستر مضاف الیہ ہو جائے گا. ہاں، جی ہاں ستر العورت علی طالب حدث علی طالب الحدث، علی طالب الحدث. بس اتنے کا ترجمہ کیجئے. واجب ہے شرمگاہ کا ڈھکنا حدث طلب کرنے والے پر، حدث کو انجام دینے والے پر، حدث کو انجام پیشاب دینے والے پاخانہ پر کرنے والے پر. ہاں، شرمگاہ کا ڈھکنا واجب ہے. وَيَحْرُمُ عَلَيْهِ اسْتِقْبَالَ الْقِبْلَةِ استقبال القبلۃ، استقبال القبلۃ، اور حرام ہے اس کا قبلے کے سامنے ہونا. وَاسْتِدْبَارُهَا، اور قبلے سے پیٹھ قبلے کی ہونا، جانب پیٹھ کرنا. قبلے کی جانب پیٹھ کرنا. فی سہاری و بنیان، چاہے صحرا میں ہو یا عمارت میں ہو. احسن، بس کریں. آپ مستحب پڑھیے اسما. جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَيَسْتَجِبُ لَهُ تَقْدِيمُ ویستحب، وَيُسْتَحَبُّ لَهُ تَقْدِيمُ الْيَسْرِ عِنْدَ الدُّخُولِ إِلَى الْخَلَاءِ. تقدیم الیسرا. تقدیم اليسرى عند الدخول الى الخلاء. بس ہاں، اتنے کا تقدیم کریے. جی، تقدیم المطلب کیا ہوتا ہے؟ آگے کرنا، مقدم رکھنا. مستحب ہے. تقدیم الیسرا، بائیں پیر کا آگے رکھنا، یعنی پہلے رکھنا. مستحب ہے کہ بیت الخلاء میں داخل ہوتے وقت بائیں پیر کو پہلے رکھنا. والیمنی عند الخروج جیسے وتعزیۃ یسرا تھا نا، ویسے یمنا. اور نکلتے وقت دائیں پیر کو. عربی میں آپ ایک پہچان یاد رکھیے گا. جی عربی میں کیا ہے، جب یہ ہوتی ہے نا تو یہ کے نیچے ایسے دو نقطے آتے ہیں، دکھ رہا ہے یہاں پہ جی کہاں پہ؟ سہاری، یہاں پہ جی دکھ سر. رہا ہے. جی ہاں، تب آپ کو یہ پڑھنا ہے سہاری. اور جب نہیں رہے گا نا تو کھڑا زبر لگائیں گی. کیسے؟ کھڑا زبر یسرا یمنا. اگر نہیں رہے گا یا کے اوپر تو اس کو آپ ہاں کھڑا زبر کے ساتھ پڑھیں گی. ہمیشہ یاد رکھیے گا، اگر وہ یا رہے گی نا، جیسے یہ کیا اللہ پہ دیکھیے دیا ہے، یہاں پہ کہیں دو نقطے آئے ہیں. یہاں یا کے نہیں نیچے عربی میں نہیں دو آیا. نقطے آئیں گے تو یا پڑھیں گے، نہیں آئیں گے تو اس کو کیا پڑھیں گے؟ کھڑا زبر. جی ہاں، یہ آسان طریقہ بتا دیا آپ نے. صحیح. چلیے پڑھیے اب یہاں سے اسما. ولیمنا سے آگا. ہاں، یمنا. ولیمنا عند الخروج وتغطیۃ الرأس، ہاں، اور نکلتے وقت بائیں پیر کو نکالیں. نہ، ولیمنا دایاں پیر. جی دائیں پیر. والتسمائل والاستبرا کیا کیا پڑھ رہی؟ ولیمنا عند الخروج، اور نکلتے وقت دائیں پیر کو پہلے رکھنا مستحب ہے. وتغطیۃ الراس، تغطیہ کہتے ہیں ڈھکنے کو. ٹھیک ہے، تغطیۃ الراس، سر کو ڈھکنا کیا ہے؟ مستحب ہے. آپ پڑھیے مولانا بھنگور صاحب. وتسمیتو ہے، یہ کیا پڑھیں گے؟ وتسمیتو یعنی بسم اللہ کرنا جب داخل ہو رہا ہو، تب جب اپنے کپڑے کو اتار رہا ہو تب بسم اللہ کا کہنا. اگر بیت الخلاء میں جی جی جی، داخل ہوں تو پہلے بسم اللہ کہیں، لباس کو اتاریں تو بسم اللہ کہیں. ہر عمل سے پہلے بسم اللہ کیا ہے؟ مستحب ہے. ہاں، والاستبراء، ہاں، اور استبراء مستحب ہے. والدعاء عند الدخول والخروج والاستنجاء والفراغ،
اور دعا کا پڑھنا جب داخل ہو رہا ہو تب، جب نکل رہا ہو تب، جب استنجا کر رہا ہو تب، جب فارغ ہو رہا ہو تب. اور وہ دعائیں میں نے بتائی تھی نا. جی آقا. والجمع بین الاحجار والماء، کیا معنی ہے جمع کرنا؟ یعنی طہارت آپ کسی ایک سے کر سکتے ہیں. لیٹرین کو آپ پتھر سے پاک کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ 3 آپ پاک و پاکیزہ پتھر لے کے اگر آپ لیٹرین کو صاف کریں تو صاف ہو جائے گی. لیکن کیا ہے، مستحب ہے کہ آپ پتھر سے بھی طہارت کریں اور پانی سے بھی طہارت کریں. یہ مستحبات ہم نے پڑھ لیے تھے. آج ہم پڑھیں گے جو ہمارا نیا درس ہے، مکروہات. کہہ رہے وَيُكْرَهُ الْجُلُوسُ، کیا پڑھیں گے؟ وَيُكْرَهُ الْجُلُوسُ فِي الشَّوَارِعِ، پیشاب پخانے کے لیے بیٹھنا سڑکوں پر کیا ہے؟ مکروہ ہے. ہاں، یکرہ الجلوس، بیٹھنا فی الشوارع، سڑکوں پر. والمشارع، اب کہیے شوارع تو سڑکیں ہو گئیں، مشارع جانتے ہیں کیا ہے؟ مشارع کہتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا اگر بڑی سی ندی ہوتی ہے تو کیا ندی میں کہیں سے بھی ندی میں اتر جاتے ہیں کہ اس کے لیے جگہ بنی ہوتی ہے؟ جگہ ہوتی ہے. جگہ ہوتی ہے. اس جگہ کو گھاٹ کہتے ہیں، صحیح ہے. اور وہی جگہ مشرع کہلاتی ہے. مشرع اسی کی جگہ ہے، یعنی جہاں سے لوگ ندی میں اترتے ہیں، پانی بھرتے ہیں، نہاتے ہیں، وہیں جا کے آپ ٹوائلٹ کر کے آ جائیں. یہ کیا ہے؟ مکروہ ہے. صحیح ہے. تو سڑکوں پہ اور گھاٹوں پر، مشارع کہہ لیں گھاٹ. گھاٹ تو سمجھ میں آتا ہے نا، پانی میں اترنے کی جگہ. ہاں. وَمَوَاضِعُ اللَّعْنِ، مواضع اللعن کہتے ہیں ایسی جگہیں جو قابل لعنت ہوں. مثلا کسی کے دروازے پہ کر کے آپ آ جائیں لیٹرین، آئی سمجھ میں؟ کسی کی دکان کے سامنے کر کے آ جائیں تو یہ سب کیا ہوگا؟ مکروہ ہوگا. اور دیکھیے وَتَحْتَ الْأَشْجَارِ الْمُثْمِرَةِ، مثمرہ کہتے ہیں پھلدار. اشجار شجر کی جمع ہے، یعنی پھلدار درخت کے نیچے. صحیح ہے. جو پھل گرے گا اگر وہ نجاست میں گرے تو کیا کھانے کے قابل رہے گا؟ نہیں. اس لیے پھلدار درخت کے نیچے بھی بیت الخلاء کرنا کیا ہے؟ مکروہ ہے. وَفَيُّ النُّزَّالِ، کیا کہتے ہیں فی نزال؟ اس جگہ کو کہتے ہیں. مجھے بتائیے پرانے زمانے میں جیسے لمبی چوڑی سڑک جو ہوتی تھی وہاں پہ کیا ہر جگہ رک جاتے تھے آدمی، یا رکنے کی جگہ مخصوص ہوا کرتی تھی؟ مخصوص ہوتی تھی. کہیں پہ ہوتا تھا کہ کچھ کمرے بنے ہوتے تھے، وہاں لوگ آ کے ٹھہرتے تھے، وہاں پانی کا انتظام ہوتا تھا، کھانے پینے کا انتظام ہوتا تھا، اسٹے کرتے تھے. صحیح ہے. اسی لیے اس کو کہا جاتا تھا پہلے سرائے. کیا بولتے تھے؟ جی آواز سرائے. سرائے. صحیح، کہ جہاں آ کے لوگ قیام کرتے تھے. پتہ چلا جہاں سرائے ہے وہیں جا کے آپ گندگی کر کے آ جائیں، وہ کیا ہے؟ مکروہ ہے. کہ جہاں مسافی النزال، وہ جگہ جہاں مسافر اترتے ہیں. ہاں. وَإِسْتِقْبَالُ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ، پیشاب پاخانہ کرتے وقت آپ کیا کریں؟ سورج اور چاند کا سامنا کرنا. چاندنی رات ہے، آپ وہیں برہنہ ہو کے بیٹھیں، یہ کیا ہے؟ مکروہ ہے. وَالْبَوْلُ فِي الْأَرْضِ الصَّلِبَةِ، صلبہ کہتے ہیں سخت کو. صلبہ یعنی سخت. پیشاب کرنا سخت زمین پر. ظاہر ہے اس سے کیا ہوگا؟ پیشاب کی چھینٹیں آپ کے جسم پر آئیں گی. تو سخت زمین پر پیشاب کرنا کیا ہے؟ مکروہ ہے. وَمَوَاطِنُ الْحِوَامِ، حوام کہتے ہیں کیڑے مکوڑوں کو. ٹھیک ہے. جیسے چونٹیوں کی بل ہے. صحیح ہے. چونٹی کی بل ہے اور دوسرے کیڑے مکوڑوں کی بل ہے. انسان جائے اور اس میں پیشاب کرے. وَفِي الْمَاءِ، اور پانی میں پیشاب کرنا کیا ہے؟ مکروہ ہے.
وَإِسْتِقْبَالُ الرِّيحِ بِهِ، ریح کہتے ہیں ہوا کو، ریح کہتے ہیں ہوا، استقبال الریح یعنی ہوا کا مقابلہ کرنا، بِهِ یعنی بالبول، پیشاب کے ذریعے، کہ آپ پیشاب کو لیں اور جدھر سے ہوا چل رہی ہے آپ ادھر ہی دھار ماریں، ادھر ہی نشانہ لگائیں، یہ کیا ہے؟ مکروہ ہے، اس لیے کہ سارا کا سارا آپ کے جسم پر آئے گا۔ وَالْأَكْلُ وَالشُّرْبُ وَالسِّوَاكُ، ہاں کہ آپ بیت الخلاء میں جائیں اور کھانے پینے کا سامان لے کے جائیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ سیب انسان کو فٹ رکھتا ہے، تو آپ ایک سیب لیا اور ٹوائلٹ میں پہنچ گئے، صحیح، تو یہ کیا ہے؟ مکروہ ہے۔ پیپسی کی بوتل لی، آپ ٹوائلٹ میں پہنچ گئے، مکروہ ہے۔ برش منہ میں لیا، ٹوائلٹ میں پہنچ گئے، کیا ہے؟ مکروہ ہے۔ یہ سب ہو سکتا ہے کوئی کرتا ہو، تو پیشاب پخانے کے وقت کھانا پینا تو نہیں کرتے، لیکن سواک والا ممکن ہے کہ کھانا پینا اور مسواک کا کرنا۔ کوئی کہے مولانا یہ تو مسواک لکھا ہے، ہم تو برش کرتے ہیں، کہا مطلب وہی ہوتا ہے۔ والکلام، اور اس حالت میں انسان کا کلام کرنا بھی کیا ہے؟ مکروہ ہے۔ الا بذکر اللہ تعالی، سوائے ذکر پروردگار کے، او للضرورہ، یا کسی ضرورت کے تحت، کہ کوئی ایسی مجبوری آ گئی کہ جس کی وجہ سے آپ کو اس حالت میں گفتگو کرنا پڑے۔ او والاستنجاء بالیمین، اور استنجا کرنا دائیں ہاتھ سے، ٹھیک ہے، والاستنجاء بالیمین، اس لیے کہ دائیں ہاتھ کو کیا بنایا گیا ہے؟ بلند کاموں کے لیے بنایا گیا ہے، بائیں ہاتھ کو بنایا گیا ہے پست کاموں کے لیے۔ فالاستنجاء بالیمنا، دائیں ہاتھ سے استنجا کرنا کیا ہے؟ مکروہ ہے۔ وبالیسار، اور بائیں ہاتھ سے بھی مکروہ ہو جائے گا، کب؟ وفیہا خاتم، جب اس میں انگوٹھی ہو، علیہ اسم اللہ تعالی، اور اس پر اسم پروردگار ہو، او انبیائہ علیہم السلام، یا کسی نبی کا نام ہو، او احد الائمۃ علیہ السلام، یا کسی ایک امام کا نام ہو۔ یعنی انگوٹھی پہننا بائیں ہاتھ میں ویسے مکروہ ہے، لیکن اگر کسی نے بائیں ہاتھ میں انگوٹھی پہن رکھی ہے، ایسی انگوٹھی جس پہ اللہ محمد رسول کا نام، اماموں کا نام درج ہے، تو اس بائیں ہاتھ سے بھی استنجا کرنا کیا ہوگا؟ مکروہ ہوگا۔ اتنا کلیئر ہے آپ لوگوں کو؟ جی ہاں۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں، پھر کل اس کو سنوں گا۔ وَيَجِبُ عَلَيْهِ الْإِسْتِنْجَاءُ، اور واجب ہے اس پر استنجا کرنا۔ اب کہہ رہے استنجا کیا ہوتا ہے مولانا؟ کہہ رہے ہیں استنجا کس کو کہتے ہیں؟ وَهُوَ غَسْلُ مَخْرَجِ الْبَوْلِ مَعَهُ خاصتاً، معہو سے مراد کیا ہے؟ مع البول، ٹھیک ہے، غسل مخرج البول، پیشاب کے مقام کو دھلنا، مع البول، کہ جب آپ نے پیشاب کیا ہو، خاصتاً یعنی اگر یعنی مثلا لیٹرین کے مقام کو دھلنا واجب نہیں ہے، کیوں؟ کیونکہ وہ 3 پتھروں سے بھی پاک ہو جاتا ہے، لیکن پیشاب بنا پانی کے پاک نہیں ہوتا، اسی لیے کہا غسل مخرج البول، پیشاب کے مقام کو دھلنا جب انسان پیشاب کرے۔ وغسل مخرج الغائط، پخانے کے مقام کو دھلنا پانی سے ضروری ہو جائے گا، کب؟ مع التعدی، تعدی سے کہتے ہیں کہ جب وہ اپنی جگہ سے پھیل جائے، مثلا انسان کو لوز موشن ہو رہے ہوں، ایسے میں جو مقام پخانا ہے اگر اس جگہ سے کچھ پھیلتا ہے تو ایسی صورت میں 3 پتھروں سے پاک نہیں ہوگا، اس شرط میں پانی سے دھلنا ضروری ہے۔ وغسل مخرج الغائط، غائط کہتے ہیں لیٹرین کو، لیٹرین کے مقام کو دھلنا مع التعدی، جب وہ پھیل گیا ہو۔ وبدونہ، یعنی بنا تعدی کے، بنا پھیلے ہوئے،
بدون ہی سے مراد کیا ہے؟ بدون تعدی، بنا پھیلے ہوئے، یجزی ثلاثت احجار طاہرہ، یجزی یعنی کافی ہے، ثلاثت احجار طاہرہ، 3 پاک پتھر، او ثلاث خرق یا 3 کپڑے، کہ 3 پتھر یا 3 کپڑوں سے آپ صاف کر لیں۔ اگر اپنی جگہ سے نہیں پھیلا ہے، اگر جگہ سے پھیل گیا ہے تو ایسی صورت میں آپ کو کیا کرنا ہوگا؟ پانی سے پاک کرنا ہوگا۔ تو مجھے دیکھیے پھر سے ایک مرتبہ دوہرا دوں یا کافی ہے؟ ہاں چلیے دیکھیے علی اصغر پھر سے کہہ رہے ہیں وَيُكْرَهُ الْجُلُوسُ فِي الشَّوَارِعِ، مکروہ ہے پیشاب و پخانے کے لیے بیٹھنا سڑکوں پر، والمشارع اور گھاٹوں پر، ومواضع اللعن اور گھر، دکان اور مکان کے سامنے، وتحت الاشجار المثمرہ پھلدار درخت کے نیچے، وفی النزال مسافروں کے اترنے کی جگہ، واستقبال الشمس والقمر پیشاب و پخانہ کرتے وقت سورج اور چاند کا سامنا کرنا، والبول فی الارض الصلبۃ سخت زمین پر پیشاب کرنا، ومواطن الحوام اور یعنی کیڑے مکوڑوں کی بلوں میں، ان کے رہنے کی جگہ پر، کہ چوہے کے بل ہے، صحیح ہے، اس کے علاوہ چینٹی کی بل ہے، کسی اور کیڑے مکوڑی کی بل ہے، آپ اس میں پیشاب کریں وہ بھی کیا ہے؟ مکروہ ہے۔ وَفِي الْمَاءِ پانی میں، پتہ چلا سوئمنگ پول میں آپ گئے اور جا کے اسی میں پیشاب کر دیا، کیا ہے؟ مکروہ ہے۔ وَإِسْتِقْبَالُ الرِّيحِ بِهِ پیشاب کے ذریعے کیا کرنا؟ ہوا کا سامنا کرنا، کہ ہوا آپ کے مخالف چل رہی ہے، آپ اسی رخ میں کھڑے ہو کر پیشاب کریں۔ وَالْأَكْلُ وَالشُّرْبُ پیشاب و پخانے کے حالت میں کھانا اور پینا، وَالسِّوَاكُ وَالْكَلَامُ اور اس حالت میں مسواک کرنا اور بات کرنا، یہ سب کیا ہوگا؟ مکروہ، الا بذکر اللہ سوائے اللہ کے ذکر کے، او للضرورہ یا کسی ضرورت کے تحت، او والاستنجاء بالیمین اور دائیں ہاتھ سے استنجا لینا کیا ہے؟ مکروہ ہے۔ وبالیسار اور بائیں سے بھی لینا مکروہ ہے، کب؟ شرط کے ساتھ، وفیہا خاتمون کہ جب اس میں کوئی ایسی انگوٹھی ہو بائیں ہاتھ میں، علیہ اسم اللہ تعالی جس میں اللہ تعالی کا اسم ہو، او انبیائہ علیہ السلام یا انبیاء علیہ السلام کا نام ہو، او احد الائمۃ علیہم السلام، ویجب علیہ الاستنجاء اور واجب ہے اس پر استنجا کرنا۔ استنجا کس کو کہیں گے؟ کہہ رہے ہیں وَهُوَ غَسْلُ مَخْرَجِ الْبَوْلِ مَعَهُ خَاصَّةً، اس لیے کہ پیشاب کے مقام کو دھلنا خاص طور پر کیا ہے؟ واجب ہے۔ وَغَسْلُ مَخْرَجِ الْغَائِطِ اور پخانے کے مقام کو دھلنا کب؟ مع التعدی جب وہ اپنی جگہ سے پھیل جائے، وَبِدُونِهِ یعنی بنا پھیلے، یجزی ثلاثت احجار کافی ہے 3 پتھر، کیا کیسے بھی پتھر ہو، پتہ چلا ابھی علی اصغر نے یوز کیا، فرقان کیا اسی پتھر کو استعمال کر سکتے ہیں؟ کہا نہیں، اور یا کوئی ایک بڑا پتھر لے کے کوئی اس طرح کا کرے کہ اس بڑے پتھر کو کیا کرے؟ 3 کونے سے صاف کرے۔ ہاں کہہ رہے ہیں وَبِدُونِهِ یعنی بنا پھیلے ہوئے، یجزی ثلاثت احجار 3 پاک پتھر کافی ہیں،
یعنی اگر کوئی ایک بڑا پتھر لے لے اور پتھر کے 3 کونوں سے پاک کرے گا تو ہو جائے گا؟ کہا نہیں، بلکہ 3 الگ الگ پتھر چاہیے. او ثلاث خرقین، یا 3 کپڑے. خرق پہ 2 نمبر کا حاشیہ، یہ دیکھ لیتے ہیں حاشیہ کیا کہتا ہے. حاشیہ کہہ رہا ہے انزالت النجاست بها والازداد علی الخرق حتی تزول. کہہ رہے ہیں اگر ان 3 سے طہارت ختم ہو جائے، ارے نجاست چلی جائے تو بہتر، ورنہ تو آپ اس سے بھی زیادہ کر سکتے ہیں یہاں تک کہ طہارت، یہاں تک کہ آپ طاہر ہو جائیں اور نجاست زائل ہو جائے. والحمدللہ رب العالمین. یعنی ایسا نہیں ہے کہ صرف اور صرف 3 پتھر ہی آپ کو لینا ہے، نہیں، 3 سے زیادہ کی ضرورت پڑتی ہے، 3 سے زیادہ کی ضرورت ہم 3 سے زیادہ استعمال کریں گے. جی کوئی سوال تھا؟ ٹھیک ہے انشاءاللہ. چلیے تو یہاں پہ اکتفا کرتے ہیں. کل اس کو دیکھ کے آئیے گا تاکہ کل ہم اس کو سنیں گے، پڑھائیں گے نہیں، نہ ریکارڈ کریں گے. اس میں جو کچھ ڈاؤٹس ہوں گے اس ڈاؤٹ کو کلیئر کریں گے. الحمدللہ. ٹھیک ہے الحمدللہ.